السلام علیکم۔ ایک اور خوفناک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ حاضر ہے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا اور ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلیے سٹوری کو سنتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن جن کی کہانی ہے۔ گجرات کا ایک گاؤں جس میں یہ مدرسہ واقع ہے، مدرسے کے آس پاس ایک گھنا خوفناک جنگل تھا۔ لوگ دور دور سے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے چھوڑ جاتے تھے۔ مدرسے میں چند معصوم بچے اپنے بستروں پر نیند دراز تھے، جن میں 7 سالہ غلام رسول بھی شامل تھا۔ وہ یہاں قرآن حفظ کرنے آیا تھا اور اس کے ساتھ کئی اور طالب علم بھی تھے۔ مدرسے کا ماحول روحانی تھا، لیکن اس کے آس پاس کا جنگل پراسرار اور گہرا تھا، جس میں اکثر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی۔ استاد جی ایک سخت گیر مگر نیک شخص تھے۔ وہ سب بچوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے ایک عجیب سی چیز ان کے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ ان کے ایک شاگرد اسماعیل میں کچھ ایسا تھا جو دوسرے بچوں سے بالکل مختلف محسوس ہوتا تھا۔ اسماعیل جو ہمیشہ خاموش اور مؤدب رہتا تھا، بہت کم بات کرتا تھا، سب بچوں سے زیادہ ذہین اور طاقتور دکھائی دیتا تھا۔ وہ قرآن کی آیات ایسی روانی سے پڑھتا جیسے وہ اس کا حصہ ہو۔ سب کو یہی لگا وہ ایک غیر معمولی حافظ ہے، لیکن استاد جی کو جلد ہی اندازہ ہونے لگا کہ معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں انسانوں والی نہیں تھی۔ ایک عام انسان میں اس طرح کی طاقت نہیں ہو سکتی جو طاقت اس میں تھی۔ اسے کوئی بھی کام دیا جاتا، 10 بندوں کا کام کرتا۔ ایک بار گندم کی کٹائی کا سیزن تھا، تو گاؤں والے اکثر بچوں کی مدد لے لیا کرتے تھے۔ اس کے بدلے اناج یا کچھ پیسے دے دیتے، جس سے مدرسے کا خرچ چلتا۔ ایک دن گاؤں میں گندم کی کٹائی کے لیے سب بڑے بچوں کو بلایا گیا۔ گندم کاٹنے میں سارا دن لگ جاتا، لیکن اس بار بچے بہت جلدی واپس آ گئے۔ استاد جی نے پوچھا، کیا ہوا؟ کوئی بات ہو گئی جو اتنی جلدی واپس آ گئے؟ چودھری صاحب بہت اچھے بندے ہیں، مدرسے سے بہت تعاون کرتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ گندم کاٹے بغیر واپس آ گئے۔ اس سے پہلے کہ بچے کچھ بولتے، چودھری صاحب ہاتھ میں ملازم کے ساتھ کھانا لیے اور بچوں کے کپڑے لیے آ گئے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ کے بچے نے تو کمال کر دیا۔ بہت کم وقت میں سارا کھیت ہی کاٹ ڈالا۔ جسے سنتے ہی استاد حیرت زدہ انداز میں چودھری صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں بالکل یقین نہیں آیا۔ قاری صاحب سمجھے شاید بچوں نے کوئی شرارت کی جس کی شکایت کرنا نہیں چاہتے۔ چودھری صاحب، استاد نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں عرصہ دراز سے یہاں بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ چودھری صاحب نے کہا کہ سچ مچ میں ان بچوں نے سارا گندم کاٹ ڈالا۔ بچوں کو آپ بلا وجہ نہ ڈانٹے۔ بچوں کو استاد اس وقت تو خاموش کر گیا، لیکن اسے یقین نہیں آیا، تو وہ دیکھنے کے لیے خود کھیت چلا گیا۔ قاری صاحب دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ مدرسے سے کھیت کافی فاصلے پر تھا۔ اس وقت پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ قاری صاحب واپس آ رہے تھے، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ قاری صاحب جب ایک سنسان اور ویران جگہ پر پہنچے تو ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ درختوں کے جھنڈ سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ قاری صاحب گھبرا گئے، کیونکہ
ان دنوں چور ڈاکو بھی ہوا کرتے تھے جو اسی خوفناک راستوں پر راہ گزر کو لوٹتے تھے۔ استاد جی نے گھبرا کر تیز چلنا شروع کر دیا تو ایک بچے کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ قاری صاحب اور بھی گھبرا گئے۔ اب اس جگہ سے مدرسہ دور نہ تھا لیکن جگہ سنسان تھی۔ قاری صاحب کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ڈر جاتا، کیونکہ آئے دن راہگیروں کو لوٹنے کی واقعات سننے کو ملتے رہتے تھے۔ لیکن یہ تو کہانی ہی کوئی اور لگ رہی تھی۔ خیر قاری صاحب نے دھیان نہیں دیے بغیر سفر جاری رکھا۔ ان کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ جب مدرسے میں بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو ایک چھوٹا بچہ سفید کپڑوں میں نمودار ہوا۔ قاری صاحب گھبرا گئے، آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ پاس آیا تو یہ کوئی اور نہیں اسماعیل تھا۔ استاد جی نے ڈانٹنے والے انداز میں، تم کیا کر رہے یہاں؟ وہ کہنے لگا، حاجت کی نیت سے آیا تھا۔ استاد جی کو شک ہو گیا، کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ ایک دن استاد نے بچوں کو قریبی جنگل سے لکڑیاں لانے کا کہا تاکہ مدرسے کے چولہے میں جلانے کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے۔ غلام رسول اور باقی لڑکے روانہ ہوئے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ سب معمول کے مطابق خشک لکڑیاں چننے لگے، لیکن اسماعیل چپ چاپ رہا۔ اچانک اس نے کنویں سے پانی نکالنے والی رسی اٹھائی اور ایک طرف چل پڑا۔ باقی سب بچے لکڑیاں جمع کرنے میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد جھاڑیوں سے عجیب غریب آوازیں آنے لگی۔ سب نے یہ دیکھا تو اسماعیل نہیں تھا۔ سب بچوں کو لگا کہ یہ اس کی شرارت ہے۔ غلام رسول جو اس کا دوست تھا جھاڑیوں کی طرف گیا اور کہنے لگا، باہر آ جاؤ اسماعیل، ہم جان چکے ہیں یہ تم ہی ہو۔ جب جھاڑیوں کے پاس گیا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ دوسرا لمحہ ہی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ سب کو یہی پتہ تھا اسماعیل کی شرارت ہے۔ سب بچے کافی ڈر گئے۔ غلام رسول بولا، اسماعیل باہر آؤ، آج تمہاری شکایت کروں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کوئی لکڑیوں کی بہت بڑی گٹری اٹھائے بچوں کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ کوئی اور نہیں اسماعیل تھا۔ سب حیران رہ گئے، اتنا وزن کیسے اٹھا لیا اس نے اسماعیل سے کہا، میں جا رہا ہوں، تم آ جانا۔ بچے جو پہلے سے خوف زدہ تھے بولے، ٹھہرو، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا۔ سب بچوں نے اپنی اپنی لکڑیاں پوری جمع کی اور اسماعیل کے ساتھ ہو لیے اور سارا واقعہ استاد کو سنایا، جس پر استاد جی کافی حیرت زدہ ہوئے۔ اب استاد حافظ رحمت علی کو اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اسماعیل کی غیر معمولی طاقت سامنے آئی ہو۔ اس سے پہلے بھی جب استاد جی نے چھت پر ڈالنے کے لیے پرالی منگوائی تھی، تب بھی اسماعیل نے ایک ہی بار میں دوسروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وزن اٹھا کر مدرسے تک پہنچا دیا تھا۔ استاد جی نے اس واقعے کے بعد اسماعیل پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ جیسے کچھ عجیب ہونے والا ہے، لیکن وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اسماعیل کی موجودگی میں اکثر روشنی مدھم پڑ جاتی اور رات کے وقت مدرسے میں کچھ نامعلوم سرگوشیاں سنائی دیتی۔ بچوں کو سوتے میں کوئی تھپڑ مار کر جگا دیتا۔ اب استاد رحمت علی جان چکے تھے کوئی پراسرار طاقت موجود ہے، لیکن اسماعیل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یا تو یہ طاقت اسماعیل کے جسم پر قابض ہے یا پھر یہ خود کوئی پراسرار طاقت ہے۔ ایک رات مدرسے کے کمرے میں جلتا دیا اچانک بجھ گیا، اندھیرا چھا گیا اور سب گھبرا گئے۔ غلام رسول اور دوسرے لڑکے ماچس ڈھونڈنے لگے،
لیکن جیسے ہی وہ کسی کونے میں جا کر پوچھتے یہاں کوئی ہے تو ایک سرگوشی میں جواب آتا میں ہوں۔ غلام رسول نے پوچھا تم کون؟ اور ایک کہکہا سنائی دیا۔ سب بچے گھبرا گئے کیونکہ ہر بار وہ ماچس لینے کسی اور جگہ جاتے اور پوچھتے تو وہی سرگوشی وہاں بھی سنائی دیتی۔ استاد جی جو کافی دیر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے فوری بولے کیا ہوا؟ ماچس نہیں ملی اور کون سرگوشیاں کر رہا ہے؟ جو بھی ہو سامنے آؤ۔ اچانک اسماعیل آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے روشنی کے بغیر بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہو۔ استاد جی نے سخت لہجے میں پوچھا تم کون ہو؟ لیکن اسماعیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ استاد جی نے سختی سے پوچھا سچ بتاؤ تم کون ہو؟ اسماعیل نے سر جھکا لیا۔ استاد جی نے اسے دوسرے کمرے میں آنے کو کہا۔ استاد اٹھ کر کمرے کی طرف لپکے جو کہ کچی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اسماعیل بھی استاد کے پیچھے چل پڑا۔ اب استاد اسماعیل کی حقیقت سمجھ چکے تھے۔ استاد جی نے اسماعیل کو بہت پیار سے پاس بلایا اور پوچھا تم کون ہو؟ اگر مجھے استاد سمجھتے اور میرے لیے تمہارے دل میں احترام ہے تو بتاؤ۔ اسماعیل نے کچھ بتایا تو نہیں، بس اتنا کہا کہ استاد جی میں آپ کی دنیا کا نہیں، میرا قرآن مکمل ہو چکا، حفظ کر لیا، میں جا رہا ہوں۔ استاد اب سمجھ چکے تھے یہ کوئی انسان نہیں جن ہے۔ استاد نے کہا جانے سے پہلے وعدہ کرنا ہوگا کہ بنی آدم کو کبھی تنگ نہیں کرو گے۔ اس نے وعدہ کیا اور فوری وہاں سے جاتا دکھائی دیا۔ اس کے بعد کبھی نہیں لوٹا۔ غلام رسول کے ساتھ ملا کیونکہ وہ اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ جاتے ہوئے غلام رسول اس کے پیچھے بھاگا لیکن استاد جی نے فوری روک دیا۔ مدرسے میں سب ایک دوسرے کو حیرت اور خوف سے دیکھ رہے تھے۔ غلام رسول نے خوف زدہ آواز میں پوچھا یہ کیا تھا استاد جی؟ استاد جی نے لرزتی آواز میں جواب دیا اس کا قرآن مکمل ہو جا رہا ہے۔ سب حافظ بن گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایک دن سب نے منصوبہ بنایا استاد جی کو مل کر آتے ہیں۔ سب استاد جی کو ملنے گئے تو استاد رحمت علی کا بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ باتوں میں غلام رسول نے پوچھا استاد جی کبھی اسماعیل ملنے آیا؟ وہ کون تھا؟ اس سے ملنے کبھی کوئی نہیں آیا اور وہ گیا بھی۔ اس پراسرار طریقے سے آج تک ہمارے ذہنوں میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر وہ کون تھا۔ اگر آپ اسے میری گستاخی نہ سمجھے تو ہم جاننا چاہیں گے۔ استاد جی ٹھنڈی آہ بھر کر مسکرا دیے اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت تم بہت بچے تھے، چھوٹے تھے، اسی لیے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ایک جن تھا جو قرآن حفظ کرنے آیا۔ اس کا قرآن مجید مکمل ہوا، چلا گیا، مجھے بھی جاتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں آپ کی دنیا کا نہیں ہوں۔ یہ سن کر سب حیران پریشان ہو گئے کہ ان کے ساتھ ایک جن پڑتا تھا اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ تھی آج کی کہانی تو بہت انٹرسٹنگ اور ڈرانی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے سٹوری تک اللہ حافظ۔